بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ کل ہم نے ایکسرسائز 1.1 کا کویسچن نمبر 1 کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز 1.1 کا کویسچن نمبر 2۔ اس کویسچن میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ میٹریسز آر ایکول۔ میٹرکس کی جمع ہوتی ہے میٹریسز۔ جب ایک سے زیادہ میٹرکس دیے جاتے ہیں تو ہم ان کو اس سے ادھر میٹریسز کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے پاس اتنے زیادہ میٹرکس دیے ہوئے ہیں، ان میں سے کون سا میٹرکس آپس میں ایکول ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دو میٹرکس کب ایکول ہوتے ہیں، ان کو ہم کب ایکول بول سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے ہمیں ایکول میٹرکس کی ڈیفینیشن آنی چاہیے۔ بک کے اوپر بھی دی ہوئی ہے ایکول میٹرکس کی ڈیفینیشن، ٹھیک ہے، آپ ادھر سے بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایزیلی آسانی کے ساتھ رجسٹر سے سمجھاتا ہوں کیونکہ ادھر لکھا ہوا ہے میں نے۔ تو اب دیکھیں ذرا کہ ایکول میٹریسز کس کو بولا جاتا ہے۔ دیکھیں، اینی ٹو میٹریسز اے اینڈ بی آر کالڈ ایکول میٹرکس۔ کوئی سے بھی دو میٹرکس ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم ایکول بول سکتے ہیں اب ایف کس سے آگے ہمارے پاس اس کی دو کنڈیشن ہے۔ اگر کوئی دو میٹرکس اگر یہ کنڈیشن پوری کر دیتے ہیں تو ہم بولیں گے کہ یہ دونوں میٹرکس آپس میں ایکول ہیں۔ تو پہلی پراپرٹی کیا ہے ہمارے پاس کہ آرڈر آف اے میٹرکس برابر ہونا چاہیے آرڈر آف بی میٹرکس کے۔ کوئی سے بھی دو میٹرکس ہمارے پاس، تو جو پہلے والے کا آرڈر ہو وہی دوسرے والے میٹرکس کا آرڈر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ کارسپونڈنگ انٹریز آر سیم، کہ جو دونوں میٹرکس کی جو انٹریز ہے یعنی ان کے اندر جو نمبر ہیں وہ بھی آپس میں سیم ہونے چاہیے۔ جب ہمارے پاس یہ دونوں کنڈیشن پوری ہو جاتی ہے تو ہم بول سکتے ہیں کہ وہ دونوں میٹرکس آپس میں ایکول ہیں۔ تو اس کو کس طرح لکھا جاتا ہے؟ اٹ از ڈینوٹیڈ بائی اے از اکول ٹو بی۔ جب دو میٹرکس آپس میں ایکول ہوتے ہیں تو درمیان میں ہم ایکول کا سائن لگا دیتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، اے میٹرکس آپ کے پاس گیون ہے، اس کا آرڈر بتائیں ذرا کیا ہے۔ آرڈر کیا ہوتا ہے؟ روز بائی کالم۔ اس میں روز کتنی ہیں؟ 2 روز ہیں۔ سینٹر میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ بائی، ٹھیک ہے، 2 روز ہیں اور 2 کالم ہے، تو اس کا آرڈر بن گیا 2/2 کا۔ اب ادھر آ جائیں، ادھر ہمارے پاس بی میٹرکس ہے، لیکن بی میٹرکس پہلے سالو کرنے والا ہے۔ اس کو ہم سالو کریں گے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا؟ 1 2 + 1 کتنا ہوتا ہے؟ 3 -4 ویسے کا ویسے ہی 2 4 -2 کیا تو ہمارے پاس 2 مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا آرڈر بتائیں ذرا، آرڈر ہمارے پاس کیا بنتا ہے اس کا؟ 2/2۔ اب اس کی کنڈیشن پڑھتے ہیں ہمارے پاس کنڈیشنز کیا آتی ہے اس کی؟ پہلی کنڈیشن ہے ہمارے پاس کہ آرڈر آف اے میٹرکس برابر ہونا چاہیے آرڈر آف بی میٹرکس کے۔ دیکھیں ذرا، یہ جو آپ کے پاس اے میٹرکس ہے اس کا آرڈر کیا آیا ہے؟ 2/2۔ جو بی میٹرکس ہے اس کا آرڈر کیا آیا ہے؟ 2/2۔ پہلی کنڈیشن پوری ہو گئی۔ اب دوسری کنڈیشن ہمیں کیا کہتی ہے کہ کارسپونڈنگ انٹریز آر سیم، کہ اس کے اندر جتنی بھی انٹریز ہیں آپس میں وہ سیم ہونی چاہیے۔ دیکھیں اس کی انٹریز کیا ہیں؟ 1 3 -4 اور 2۔ اس میٹرکس کی انٹریز کیا آئی ہیں؟ 1 3 -4 اینڈ 2۔ تو یہ دونوں انٹریز بھی سیم ہے سب کی، دونوں کی، اور ان کا آرڈر بھی سیم ہے۔ تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ جو اے میٹرکس ہے یہ برابر ہے کس کے؟ بی میٹرکس کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی ڈیفینیشن کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ اب ایک اور ایگزامپل سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس ایک سی میٹرکس دیا ہوا ہے، اس کا آرڈر کیا ہے؟ اس میں بھی 2 روز اور 2 کالم ہے، تو ہم لکھ سکتے ہیں 2/2۔ اس کے اندر کتنی روز اور کتنے کالم ہیں؟ اس کے اندر بھی 2 روز اور 2 کالم ہے، تو ہم اس کا آرڈر بن گیا 2/2۔ لیکن جب دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے اس میں کہ کارسپونڈنگ انٹریز آر سیم، کہ ان کی انٹریز بھی کیا ہونی چاہیے؟ سیم ہونی چاہیے۔ دیکھیں ذرا کیا انٹریز سیم ہے؟ دیکھیں اس کی انٹریز ہے 2 3 -1 اینڈ 2، اور اس کی انٹریز کیا ہیں؟ 2 4 5 اینڈ 6۔ دیکھیں پہلے والے کی جگہ پہ 2 تو ہے، لیکن 3 ادھر سیکنڈ والے پہ 3 پڑا ہوا ہے، ادھر سیکنڈ والے پہ 4 پڑا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ دونوں میٹرکس آپس میں ایکول نہیں ہے۔ تو ہم جب ایکول نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سی ڈز ناٹ ایکول ٹو ڈی میٹرکس، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ کویشچن میں ہمارے پاس کیا بولا گیا ہے کہ وچ آف دا فالوئنگ میٹریسز آر ایکول۔ کنڈیشن آپ کو پتہ ہے آلریڈی کہ کوئی سے دو میٹرکس کب ایکول ہوتی ہیں؟ جب ان کا آرڈر سیم ہو اور دوسرے نمبر پہ ان کی انٹریز سیم ہو۔ اب اے میٹرکس آپ کے پاس گیون ہے، اس میں انٹریز سیم ہے، جو پہلے سالو کرنے والے ہیں میٹرکس اس کو ہم سالو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اے میٹرکس دیا ہوا ہے 3، ٹھیک ہے، بی میٹرکس ہمارے پاس ہے 3 5
سی والا جو ہے آپ کے پاس تھوڑا سا سالو کرنے والا، اس کو پہلے ہم سالو کر لیتے ہیں. سی از اکول ٹو، دیکھیں 5 میں سے 2 نکلا تو کتنا رہ گیا 3. ڈی والا آپ کے پاس آلریڈی سالو ہے. 4 ای والا میٹرکس بھی سالو ہے، ایف والا بھی سالو ہے. اب یہ جی والا دیکھیں، یہ تھوڑا سا سالو کرنے والا ہمارے پاس جی میٹرکس از اکول ٹو، اس کو تھوڑا سا سالو کیا تو ہمارے پاس کیا بن گیا 2. 3 میں سے 1 نکالا تو 2 آتا ہے. 3 + 3 کیا تو 6 آتا ہے. ٹھیک ہے، ادھر سے ایچ والا بھی آلریڈی سالو ہے. اور یہ آئی والا سالو کرنے والا، آئی کس کے برابر آ جاتا ہے ہمارے پاس، آئی از اکول ٹو 3 ویسے کا ویسے ہی. 3 + 2 کیا تو ہمارے پاس کیا مل گیا 5. ٹھیک ہے، یہ بھی سیم ہو گیا. اب ہمارے پاس اس کو نکالے ذرا جے میٹرکس کو. جے میٹرکس کس کے برابر بن جاتا ہے، دیکھیں اس کو سالو کیا تو 2 + 2 کتنا ہو گیا 4. 2 میں سے 2 نکالا تو 0. 2 + 4 کیا تو 6. 2 + 0 کیا تو 2. تو اب یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ ان کے آرڈر کیا ہیں. اور اس سے یہ جو پہلا میٹرکس ہے سب سے پہلے اس کا آرڈر بتائیں کیا بنتا ہے. اس کا آرڈر بن رہا ہے ہمارے پاس 1/1. دیکھیں اس میں ایک ہی رو ہے اور ایک ہی کالم ہے. اس کا آرڈر کیا بن رہا ہے، اس میں کتنی روز ہیں، ایک رو ہے 1/ اور کالم کتنے ہیں 2. 1/2 اس کا آرڈر بن گیا. اسی طرح اس کا آرڈر کیا بن رہا ہے 1/1 کیونکہ ایک ہی رو اور ایک ہی کالم ہے. اس والے میں ہمارے پاس کتنے آرڈر، کتنی روز اور کتنے کالم ہیں، دیکھیں ذرا. اس میں ہمارے پاس ایک رو ہے اور کتنے کالم ہیں 2 کالم ہے اوپر سے لے کر نیچے کی طرف. ٹھیک ہے، یہ اس کا آرڈر بن گیا. نیچے آ جائیں ای والے میں ہم دیکھتے ہیں اس کا آرڈر کیا بن رہا ہے. اس میں کتنی روز ہے 2 روز ہیں، تو اس کا آرڈر بن گیا 2/ کتنے کالم ہے 2. تو اس کا آرڈر مل گیا 2/2 کا. اس کا آرڈر دیکھیے، اس کا آرڈر کیا بنتا ہے، کتنی روز ہیں 2 روز ہیں اور ایک کالم ہے. تو اس کا آرڈر بن گیا 2/1. مزید نیکسٹ آ جائیں. یہ جو آپ کے پاس جی والا دیا ہوا ہے اس کا آرڈر کیا بن رہا ہے، اس میں 2 روز ہیں 2/ اور کالم کتنے ہیں 1. تو 2/1 اس کا کالم آرڈر بن گیا. اس کا آرڈر دیکھیں نیکسٹ والے کا، اس میں ہمارے پاس کتنا آرڈر بن رہا ہے 2/2 کا. ٹھیک ہے، نیکسٹ والے کا آئی والے کا دیکھیں اس کا آرڈر کیا ہے 1/2 کیونکہ ایک رو ہے اور 2 کالم ہے. اس کا آرڈر بن رہا ہے 2/2 کا. دیکھیں ذرا اب اس میں سے بتانا ہے ہم نے کہ کون کون سا میٹرکس آپس میں ایکول ہے. دیکھیں یہ جو آپ کے پاس اے میٹرکس ہے اس کا آرڈر کیا ہے 1/1 کا. ٹھیک ہے، تو اور کس کا 1/1 آرڈر ہے دیکھتے ہیں ہم لوگ. اس کے بعد ہمارے پاس آیا 1/1 اس کا سی والے کا، اور اس کی انٹریز بھی سیم ہے. دیکھیں اس میں 3 ہے اور اس میں انٹریز کتنی ہے، اس میں بھی 3 ہے. تو ہم اس کے آنسر میں لکھتے ہیں کہ جو آپ کے پاس اے میٹرکس ہے یہ برابر ہے کس کے، سی والے کے. ٹھیک ہے، نیکسٹ والے میں دیکھیں آپ کے پاس کیا لکھا ہوا ہے بی میٹرکس. بی کا آرڈر کیا ہے 1/2 اور جو ڈی والا اس میں بھی 1/2 آرڈر ہے، لیکن ان کی انٹریز سیم نہیں. دیکھیں اس کا پہلے نمبر پہ 3 آ رہا ہے، اس کے پہلے نمبر پہ 5 آ رہا ہے، یہ برابر نہیں ہے. 3 5 اس کا آرڈر 1/2 اور کس کا 1/2 آرڈر ہے دیکھتے ہیں ذرا. یہ دیکھیں ذرا ہمارے پاس آئی پڑا ہوا ہے 1/2، اس کی انٹریز کیا ہے 3 5 اور جو بی والا اس کی انٹریز کیا ہے 3 5. تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ جو بی والا میٹرکس ہے یہ کس کے برابر ہے، آئی والے میٹرکس کے برابر ہے. نیکسٹ والا دیکھیں ڈی والا کس کے برابر نہیں ہوا. اس کے بعد ای والا کس کے برابر ہے، دیکھیں 4 0 6 2 اس کا آرڈر 2/2. نیکسٹ والے میں ایچ والا جو اس کا بھی آرڈر 2/2 اور ساری انٹریز سیم. اس کے بعد جے والا دیکھیں 4 0 6 2 یہ ساری انٹریز سیم. تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ ای میٹرکس برابر ہے کس کے، ایچ کے، اور ایچ میٹرکس ہے کس کے، جے کے. ٹھیک ہے، اور لاسٹ پہ ہمارے پاس بچ جاتا ہے کہ جو ایف والا میٹرکس ہے، ایف والا 2 6 انٹریز ہے اور 2/1 اس کا آرڈر، اور یہ کس کے برابر ہے، دیکھیں یہ جی کے برابر ہے 2 6 اور 2/1 کو. تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایف والا میٹرکس ہے یہ کس کے برابر ہے، ہمارے پاس جی والے میٹرکس کے برابر ہے. تو اسی طرح ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جتنے بھی میٹرکس دیے ہوں تو ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. کیسے کہ سب سے پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا ان کا آرڈر سیم ہے یا نہیں ہے. اگر 2 میٹرکس کا آرڈر سیم ہے تو اس کے بعد ہم دوسری کنڈیشن چیک کرتے ہیں. دوسری کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس کے اندر جو انٹریز ہیں وہ بھی سیم ہونی چاہیے کارسپونڈنگ. اگر یہ 3 5 ہے تو دوسرے والے کی بھی 3 5 ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ 3 5 اور دوسرے کی 5 3 ہے، اپوزٹ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا.
اگر پہلے نمبر پہ 3 ہے تو دوسرے کے پہلے نمبر پہ بھی 3 ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ 5 ہے تو اگلے کے بھی دوسرے نمبر پہ 5 ہونا چاہیے۔ تو یہ آج ہم نے اسٹڈی کیا کویشچن نمبر 2۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہم جو کرنے والے ہیں وہ کویشچن نمبر 3 ہے اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے، تو آپ نے توجہ سے کرتے جانا ہے۔ اگر کسی بھی قسم کا کویشچن ہوا تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔